قرآن سے علاج کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے، تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا، اگر سہولت تھی امت کو کہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا۔ میری امت کے لوگ سب تو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا، تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا، میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو، وہ لکھ کے کر لیا کرو، ہے نا۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں، آپ دواخانے گئے، دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1، گولی نمبر 2، گولی نمبر 3، گولی نمبر 4، ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو۔ آپ دواخانے گئے، دواخانے سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، دواخانے گئے تو ہاں بتایا، ڈاکٹر کو فیس دیے، کہاں فیس بھی دے دیا، 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو۔ پھر کیا ہوا، شفا ہوئی کا، تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو۔ کیسا کر رہے تم، تو گولیاں کیسے کھا رہے، تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے، سب پورا میرا ہو جا رہا۔ تو میں گولیاں نہیں خریدی، گولی وولی نہیں خریدا، میں نے کیا کیا، چٹھی سے لے کے لٹکا لیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی، جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تو نے رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا۔ تو ہمارا مسئلہ وہی ہے، قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک چیز پہن کے آئے گلے میں، میں نے کہا بھیا کیا پہن لیا تم نے گلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا۔ تم کیا پہن کے آئے ہو یا؟ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی وکیل لے، اللہ اس کے حوالے کر دیتا، بولتا اس سے مانگا، میرا حوالہ نہیں ہے تیرے اوپر۔ بولے ارے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اسے بولا نکالو دیکھیں گے کیا ہے۔ ارے نہیں انہوں نے بولے نکالے تو یہ ہو جائے گا، شراپ لگ جائے گا، نکالو دیکھ تو لیں گے۔ جب نکالے اللہ رحم کرے تو اس پہ آپ یقین نہیں جانیں گے، ایک طرف لکھا ہوا ہے حامان، فرعون، یہ مدد مانگی جا رہی ہے ان سے، یہ قرآنی ہے، یہ ان لوگوں سے فرعون اور حامان یہ مومن لوگ تھے، یہ اس طرح کے کفریہ کلمات ہیں۔ ایک صاحب تو حد ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک کھولا، بولے تو اس میں کیا لکھا ہوتا معلوم آپ کو؟ ہیروئنس کے نام 4 کونے پہ 4 عورتوں کے نام، وہ ہیروئن کے تھا، پتہ نہیں ہیروئن کے تھے یا وہ پتہ نہیں کسی جن کے نام تھے خوش کرنے لکھے گئے ہیروئن کے نام۔ ایک جگہ ایک تعویذ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل، کہ مدد مانگی جا رہی ہے، اے جبرائیل مدد کرو اس کی، اے اسرافیل مدد کرو اس کی، اے میکائیل۔ اسرافیل علیہ السلام تو ہٹتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، سور کے لیے کھڑے ہوئے، وہ اللہ کا حکم آ جائے پلک بھی نہیں مارتے، اور آپ مددیں مانگ رہے ہیں ان سے۔ میرے بھائی قرآن سے علاج کرنا ہے، پڑھو، سمجھو، دم کرو اپنے اوپر، اور جو طریقہ بتائے وہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیا میرے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ بولتے تابعین کرتے تھے ایسا علاج، تابعین سے بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تابعین اپنے بچوں کے گلے میں جو چیز لٹکاتے وہ قرآنی آیتیں ہوتی، لیکن تختیوں کی شکل میں ہوتی، وجہ تاکہ بچے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر یاد کرے، اگلے دن چینج کر دیتے تھے تاکہ لوگ دیکھ کر یاد کرے، یہ اس کا بہرحال جو ہے مقصد تھا۔ انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہے گا ہمارا۔